انسانوں کے نام افزار ریحان، کھلاڑی کی احتجاجی کال کا ایسا انجام کیوں؟ پبلشڈ ان جنگ نیوز پیپر۔ 26 نومبر کی رات اسلام آباد کے ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، اس پر اتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اتنی کہانیاں گڑھی جا رہی ہیں کہ ان پر یہ تک نہیں کہا جا سکتا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ البتہ داستان گوئی کے ذریعے اسے افسانوی رات ضرور بنایا جا رہا ہے، اگرچہ درویش یہ کہنا چاہتا ہے کہ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اس سب کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی بہت سی الجھنیں اسی رات کی سیاہی میں پیوست ہیں۔ آج بڑے وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی سنگجانی میں دھرنا دینے پر مان گیا تھا اور پارٹی قیادت بشمول علی امین یہی چاہتی تھی، تو پھر زوجہ بانی پنکی پیرنی صاحبہ ڈی چوک پہنچنے پر کیوں مصر تھیں بغیر لگی لپٹی کے؟ ٹھوس جواب یہ ہے کہ بشرا بیگم میں یہ کرنٹ خود کھلاڑی نے ہی ڈالا تھا، کیونکہ انہیں اپنے پارٹی عہدیداران پر شک تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ علی مین گنڈا پور کے خلاف، حتیٰ کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بھی اس نوع کے پروپیگنڈے کی پی ٹی آئی کارکنان میں بہت زیادہ چرچا تھی۔ کارکنان برملا کہتے تھے کہ علی مین بہانہ ڈال کر کسی وقت بھی رفو چکر ہو جائیں گے۔ اسی پس منظر میں بشرا بیگم نے احتجاجی جلوس کی کمان وزیر اعلیٰ کے پی سے چھین لی اور کنٹینر سے اپنی تقاریر میں پہم وہ کارکنان سے یہ عہد اور حلف لے رہی تھیں کہ ڈی چوک پہنچنا ہے اور کھلاڑی کو رہا کروائے بغیر کسی صورت وہاں سے نہیں اٹھنا، چاہے بات مرنے تک پہنچ جائے۔ پی ٹی آئی کے لیے اصل المیہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل وزڈم کے حوالے سے پنکی پیرنی صاحبہ اپنے موجودہ شوہر نامدار سے بھی زیادہ فارغ تھیں۔ ان میں جوش اور خلوص ضرور تھا، لیکن سیاست اس سے قطعی مختلف چیز ہے۔ سیاست میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ معاملات 2 اور 2 4 کی طرح نہیں جانچے جاتے۔ موقع محل دیکھ کر مخالف کے کمزور پہلوؤں پر حملہ آور ہوا جاتا ہے۔ مشکلات یا ناکامی کی صورت میں بھی وقار اور بھرم نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف اتنے بلند بانگ دعوے اور اتنا جوش کہ کفن پوش ہو کر یہ اعلان کریں کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو گھر والے ہمارے جنازے پڑھ لیں، دوسری طرف ایسی پسپائی کہ کارکنان کو بے یار و مددگار شیر کی کچھار میں چھوڑ فوری واپسی کے لیے یک طرفہ پٹوسیاں۔ بیچارہ علی مین تو اس حد تک جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ افسوس ہے اس روحانی جوش پر۔ اگر وہ کربل جیسے صورتحال میں پھنس گئی تھی تو بتیاں بجھتے ہی اعلان کرتی کہ حالات خراب ہیں، جنہوں نے واپس جانا ہے چلے جائیں۔ خود طاقتوروں سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتی کہ ہم نے واپس نہیں بھاگنا، آپ ہمیں مار دیں یا گرفتار کر لیں۔ درویش کا اعتراض یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے شدید دباؤ پر انہوں نے کارکنان کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے یک طرفہ اور بالا واپسی کی راہ کیا سوچ کر اختیار کی؟ آپ نے اپنے پرعزم کارکنان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی بلکہ دھوکہ دہی کیوں کی؟ اس ذلت سے کہیں بہتر نہ ہوتا کہ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ بی بی آپ نکل جائیں، ہم آپریشن کرنے والے ہیں، تو آپ کہتی کہ میں اپنے ان بچوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں بھاگوں گی۔ اس جگ ہنسائی یا تذلیل سے بہتر ہے کہ میں کنٹینر سے خود دھرنا ختم کرنے کا اعلان کروں تاکہ ہماری واپسی باوقار ہو۔ اپنے بچوں کو بنا قیادت یوں اذیت اور ٹیئر گیس میں روتے چھوڑ کر بھاگنا کسی معزز خاتون کو زیب نہیں دیتا۔ اب کیوں مظلومیت کا وویلا ہے؟ کوئی کہتا ہے 8 مرے، کوئی 20 کا دعوے دار ہے، ایک کھوسا وکیل ہانکتا ہے کہ 278 مرے، چیف منسٹر بڑک مارتا ہے کہ سینکڑوں شہید ہوئے، ہر ایک کے لیے 1-1 کروڑ کا اعلان ہے۔ کیا یہ مبینہ شہادتوں پر شرینیاں بانٹنے کا اہتمام ہے؟ جانے دو یار، کچھ شرمندگی ہوتی ہے۔ درویش اس لیے تمہاری پارٹی کو چونچو کا مربع اور پریشر گروپ قرار دیتا ہے اور تمہارے کھلاڑی کو سیاست کا اناڑی۔ دکھ تو ان جواں عزم نوجوانوں کا ہے جو بیچارے تمہاری ان مفاداتی گیموں کا چارہ اور ایندھن بنتے ہیں۔ اپنی صلاحیتیں تم لوگوں کی محبت میں برباد کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی سوائے پچھتاوے کہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ ناچیز نے بربادی کا یہی مظاہرہ 47 میں بھی ملاحظہ کیا ہے اور 70 میں بھی دیکھا ہے۔ لمبے چوڑے سبز باغ دکھانے والوں کی چھپی اور اصلی غرض محض اپنی بلے بلے کرواتے اقتدار کا حصول یا اس کے سنگھاسن پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ غرض تو اب بھی یہی ہے، مگر کیا کریں کہ یہ مفاداتی کھیل اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ غرض پرست اقتدار کے حریصوں کو عام آدمی چھوڑ اپنے ملک سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، چاہے ملک ٹوٹے یا 2 پھانگ ہو جائے، عام عوام رل جائیں، بس ان کی حکمرانی کا الو سیدھا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے ملک کے نوجوانوں، غصہ نہ کریے، ناراض نہ ہو جائیے، ان بہروپیوں کی نعرہ بازی سے نکل جائیے جو اپنی سیاست کے لیے مذہب کا سیاسی استعمال کرنے سے بھی نہیں کتراتے۔ اپنے بہتر مستقبل کا سوچیے۔ یہ جن دھرنوں اور احتجاجوں میں آپ لوگوں کو لگاتے ہیں، اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو ادھر کیوں نہیں لاتے؟ کھلاڑی کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ پنکی پیرنی اپنے بچوں کو دھرنے میں کیوں نہیں لائیں؟ ہمارے دوست سید حیدر فاروق مودودی سچ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے ہمیں اپنی جماعت سے ایسے دور رکھا
جیسے پاؤڈر، افیون یا ہیروئن بیچنے والا اپنے بچوں کو اپنے دھندے سے دور رکھتا ہے۔ میرے پیارے پختون نوجوانوں کو بھی اب غیور اور بہادر کے ڈھکوسلے کو سمجھ جانا چاہیے۔ آخر وہی معصوم اقتدار کی مفاداتی جنگ کا ایندھن کیوں بنے؟ آپ پوچھیں جو اتنے ذرا پنجابی لیڈر بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ کیوں نہیں نکلے؟ اکرم راجہ، اسلم اقبال، حماد اظہر وغیرہ ان کے بہکاوے میں کیوں نہیں آئے؟ وکیل سلمان اکرم اپنی جعلی ویڈیوز بناتا پایا گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا کھلاڑی سیاست کرتے ہوئے بھی سیاستدانوں کو برا کیوں کہتا ہے؟ مذاکرات ان سے نہیں صرف طاقتوروں سے کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اقتدار کی دیوی صرف انہی کے ذریعے مل سکتی ہے۔ پہلے تو اس نے ان کا صرف لاڑ پیار دیکھا تھا، اب پہلی مرتبہ طاقت کا ڈنڈا ملاحظہ کیا ہے تو سارے سہانے سپنے ٹوٹ رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ احتجاج کی اس کال کا اصلی مدعا ڈی چوک پہنچ کر پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسنا تھا تاکہ پورا سسٹم مفلوج اور جام کر دیا جائے؟ ڈھاکہ کی ایسی مثالیں یوں ہی تو نہیں دی جا رہی تھیں کہ اندر خانے اسلحے کے ساتھ وہ طالبانی موجود نہ تھے جنہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں بسایا گیا تھا۔ درویش کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اسی پر اتفاق کرتا ہے کہ حافظ صاحب تم لوگوں سے زیادہ ہوشیار نکلے، پہلی رات ہی گھس بیٹھیوں کا بکو ٹھپ دیا۔ اب مسلح احتجاج کے منصوبہ ساز مہینوں اپنے زخموں کو چاٹیں گے اور ایک دوسرے پر تبرے بھیجیں گے۔ ہمارے لالچی اور چاپلوس حکمران بھی آئینی اور تہذیبی حدود سے آگے پھلانگنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آج وہ جبر کا ہتھیار چلائیں گے تو کل خود بھی اس کا کڑوا پھل کھائیں گے یا اس کا مزہ چکھیں گے۔ اپنے دماغوں سے یہ خناس نکال دیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے یا کے پی کے میں گورنر راج لاگو کرتے ہوئے پختونوں کے حقوق پر ڈکیتی ڈالیں گے، جس کا جو مینڈیٹ ہے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پر جھپٹا مارے۔ 77 سالہ ایسے کرتوت اب ختم ہونے چاہیے جو 47 میں ہی شروع کر دیے گئے تھے۔ اگر ان لوگوں نے زیادتی کی ہے تو وہ اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنا سر اکھلی میں ڈالنے سے باز رہیں اور غریب و بد نصیب عوام کے دکھوں کا سوچیں۔